بنیادی خسارے اور گردشی قرضے کو IMF کی طے شدہ حدود میں پورا کرنے کی وجہ سے سخت مالی پوزیشن کے تناظر میں وفاقی کابینہ نے صرف 400 یونٹ تک استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وفاقی کابینہ نے IMF معاہدے کی شرائط کے تحت بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کیے جانے والے GST اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کے کسی بھی امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ ان دنوں پاکستان کے طول و عرض میں بجلی کے بلوں کی صورت میں برقی جھٹکوں نے غریب، متوسط اور تنخواہ دار طبقے کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام کر رکھا ہے۔ معاشی چیلنجز میں گھرے پاکستان نے جب IMF کے ساتھ حالیہ معاہدہ کر کے معیشت کو سہارا دیا تو پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں اور مختلف ٹیکسز کی مد میں اضافے کی صورت میں اس کی بھاری قیمت عوام کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ PDM کی اتحادی حکومت کے دور میں بجلی کی قیمت میں اوسط 100 گنا تک اضافہ تو ہو ہی چکا تھا، اور اب نگران حکومت نے بھی فی یونٹ قیمت کو آتے ہی مزید بڑھا دیا ہے، جس کے بعد اگست کے مہینے میں موصول ہونے والے بجلی کے بلوں نے محدود آمدنی رکھنے والے پاکستانی عوام کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ بجلی کے زیادہ بلوں کا مسئلہ صرف گھریلو صارفین تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر طبقہ اور شعبہ ہی متاثر ہو رہا ہے۔ ملک کے طول و عرض سے احتجاج سامنے آنے پر نگران حکومت نے بجلی کے بھاری بلوں کے معاملے پر مشاورت اجلاس تو منعقد کیے، مگر 4 دن گزرنے کے باوجود یہ وعدہ اب تک وفا نہ ہو سکا۔ حکومت کے ریلیف دینے کے اعلان کے باوجود اب تک کوئی لاہے عمل سامنے نہ آ سکا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور حکومت بجلی کے بلوں میں کمی لانے کے اقدامات سے آگاہ کرنے کی پوزیشن میں کب ہوگی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نگران وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ اب تک حکومت ریلیف کا کوئی لاہے عمل دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی، مگر وزیر اعظم ہر روز اس پر میٹنگ کر رہے ہیں اور پوری کوشش ہے کہ عوام پر اس کا بوجھ کم سے کم ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مالی ریلیف تو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہم IMF کے ساتھ معاہدے میں ہیں، تاہم بلوں کی ادائیگی میں جو بھی آسانی ہو سکتی ہے اور IMF پروگرام کے تحت جتنا ممکن ہوا وہ کریں گے۔ 1 سے 2 روز میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نگران وزیر توانائی کے مطابق بجلی کی مزید قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے فی الحال کوئی امکان نہیں، لیکن اگر ڈالر میں تبدیلی آتی ہے اور توانائی پیدا کرنے کے ذرائع مہنگے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ ڈالر میں تبدیلی آئی تو اس سے بجلی کی قیمت میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ ان کے مطابق بجلی کی قیمت بڑھنے کی ایک وجہ ماضی کے کئی فیصلے ہیں، دوسرا روپے کی قدر میں کمی اور تیسری وجہ ٹیکسز کے باعث بجلی مہنگا ہونا ہے۔ تاہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنا دے سکیں عوام کو جلد از جلد ریلیف دیں۔ دوسری جانب بدھ کے روز سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال ان کے اندازے سے کہیں زیادہ خراب ہے اور فی الحال مالی گنجائش نہ ہونے کے باعث حکومت کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے سکتی۔ شمشاد اختر نے بتایا کہ تیل کے لیے پاکستان دنیا پر انحصار کرتا ہے اور ہمیں بوجھ عوام پر منتقل کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے سبسڈی نہیں دے سکتے۔ نگران وزیر اعظم کے اعلان کے باوجود اب تک حکومت کوئی بھی اعلان کیوں نہیں کر پائی؟ معاشی امور پر رپورٹنگ کرنے والے صحافی شہباز رانا کے مطابق یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے۔ ایک طرف IMF کا معاہدہ ہے جس میں رہنا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو دوسری طرف عوام کی مجبوریاں اپنی جگہ ہیں۔ ایسے میں جب مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور بے روزگاری اور غربت 2 سالوں میں کہیں بڑھ گئی ہے، تو نگران حکومت ان تکالیف کا اندازہ کرتے ہوئے بھی ان حالات میں کچھ نہیں کر سکتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔